اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. معزز سامعین، اس عنوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے تحفظ اعضاء احترام الامت. یقیناً جن لوگوں نے بھی حق کی جانب سے پروگرام منعقد کیا گیا، بہت ہی مستحسن، بہت ہی اچھا لگا. میں یہ مجھ سے پہلے مولانا نہیں عباس صاحب نے کافی حد تک روشنی ڈالی تحفظ اعضاء کے حوالے سے بھی، احترام کے حوالے سے بھی. ایک جملہ انہوں نے ترتیب اعظم مولانا غلام الدین صاحب کا نقل کیا، اسی سے میں ان کا آغاز کر رہا ہوں. بہت سمجھانے کے لیے خاص کر نوجوانوں کو بہت اچھا جملہ انہوں نے نقل کیا. خود مقصد امام حسین علیہ السلام یہ شمع کی طرح ہے اور عزاداری فانوس کی طرح ہے. ظاہر سی بات ہے اگر فانوس نہ ہو تو ہوا شمع کو گل کر سکتی ہے، لیکن اس کے آگے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جیسا فانوس ہوتا ہے شمع کا رنگ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. جیسا فانوس ہوتا ہے ویسی شمع کا رنگ. اگر آپ لال فانوس رکھیں گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ شمع کی روشنی سرخ ہے. اگر آپ زرد فانوس رکھیں گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا اس کی روشنی زرد ہے. اگر عزاداری فانوس ہے تو ایسا صاف اور شفاف شیشہ ہونا چاہیے جس سے دور سے مصدق حسینی نظر آئے. یہ عزاداری بہت ہی اہم ہے میرے عزیزوں. ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے بہتر علماء یہاں پر موجود ہیں. مولانا قاضی عسکری صاحب کا آپ ان سے سماعت فرمائیں گے. کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں آئی ہیں علماء کے اور لوگوں نے جو تحقیق کیا ہے تحفظ اعضاء کے حوالے سے، وہ باتیں ہیں تو بہت ہی زیادہ نکات، لیکن کچھ نکات میں بیان کرنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. ایک مرتبہ عزاداری کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسی مثال دی گئی عزاداری یعنی وہ تحریک جس سے مقصد حسینی دنیا کے کونے تک پہنچ جاتا ہے. یہ حقیقت میں عزاداری. وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ہو سکتی. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے وہ ہے مکتب کی بقا. کیا مقصد؟ دیکھیے بنی امیہ جن کا قبضہ ہو گیا تھا حکومت پر، ان کی کیا کوشش تھی؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ دور جاہلیت کا نظام واپس آ جائے. یہ پوری ان کی کوشش تھی. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر ان کے مقصد پر پانی پھیر کہ اب جاہلیت کا نظام واپس آنے والا نہیں. وہ جو چاہتے تھے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقصد پورا ہوا. جب مدینہ سے نکلے یہ کہتے نکلے پوری بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں. واسیروں کے سیرت جدی و ابی، میں اپنے بابا اور نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. یہ سیرت کیا تھی بابا اور نانا کی سیرت؟ یہ سیرت وہ تھی کہ جس میں صرف ایک معیار تھا عزت کا، اور وہ دین تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری. لا فرق بین العرب والعجم الا بالتقویٰ. تو عزاداری کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس کی عزت کریں جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس تقویٰ، تاکہ دین کو مضبوطی ملے. دوسرا پیغام کربلا سے ملتا ہے. دیکھیے بنی امیہ نے اپنے چہرے کے اوپر ظاہری اسلام کی نقاب ڈال رکھی اور لوگ پکارتا رہے اور یہ بھی تو نمازی ہیں،
ظاہری نقاب اپنے چہرے کو پر ڈال رکھی تھی بنی امیہ نے. امام حسین علیہ السلام نے ظاہری نقاب کو اتار دیا اور بنی امیہ کا اصلی چہرہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. دیکھو ان کا صحیح اور سچا ان کے اعتبار سے جو چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی وجود کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ ظاہری نقاب پڑے ہوئی تھی. آزاداری کا بھی مقصد یہی ہے. اب آپ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی ممالک پہ کیوں آزاداری کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں عاشورے کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک میں عاشورے کے دن خوشی منائی جاتی ہے. ہر چیز کی اجازت ہے مگر آزاداری کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آزاداری کی وہ طاقت ہے کہ جو ظاہری نقاب میرے چہرے کے اوپر پڑی ہے آزاداری اسے اتار کر پھینک دے گی. ہمارا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے. تو آزاداری کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جائے، صحیح چہرہ پیش کیا جائے. امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ کہ کربلا میں سب کو معلوم ہو گیا کھڑا کون ہے، کھوٹا کون. اسلام نے جب دینا شروع کیا تو لمبی قطاریں لگ گئی لینے والوں کی، لیکن جب اسلام نے خون مانگا تو 72 کے سوا کو ملا. یہ ہے یہاں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے. کربلا وہ شخص کا ہے جہاں کو پر انسان آ جائے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور کون اس کلمے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. ایک اور پیغام وہ عزت اور ذلت کا مشہور قول امام صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور ذلت کے حوالے سے. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. کس نے درس دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے درس دیا کہ تم عزت سے مر جاؤ مگر ذلت کی زندگی برداشت نہ کرو. آزاداری کا بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. آزادارو جیو عزت کے ساتھ جیو، ذلت کے ساتھ نہ جیو. اب ہمیں سوچنا ہے کب ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اس دور میں، اس زمانے میں اگر عزت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اہل بیت کا راستہ ہے. وہ راستہ کیا تھا؟ وہ علم کا راستہ تھا، وہ معرفت کا راستہ تھا، وہ تقوی کا راستہ تھا. منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. بھیک مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے، بھیک دینے والا عزت والا ہوتا ہے. آزاداری کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کی جھولیاں بھرتے یا کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ ہے مقصد آزاداری. عزت کے ساتھ یہ دنیا کو کچھ دیں، نہ کہ ہم مانگنے والے بن جائیں، بھیک مانگنے والے بن جائیں. کربلا درس دیتی ہے کہ سب اٹھا کر جیو، عزت کے ساتھ جیو. عزت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم زمانے کے تقاضوں کو پورا کریں گے اس وقت ہمیں عزت ملے گی. سر اٹھا کر اسی وقت جیئیں گے جب ہمارے پاس علم کی دولت ہوگی. اسی وجہ سے یہ جو نعرہ ہے حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی مجھ سے دور بھی لگانا بہت ہی آسان ہے اور عمل کرنا. لیکن یاد رکھیے عزت کی راہ میں جو قربانی دی جاتی ہے اس قربانی کے نتیجے میں عزت ابدی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے. پانچواں نقطہ بہت جانے کرتی ہے، کربلا نے شہادت کے جذبے کو زندہ رکھا. شہادت کے جذبے کو زندہ رکھا. یعنی صرف نماز اور روزے کا نام دین اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جب آنسوؤں کی ضرورت ہو تو آنسو دو اور جب خون کی ضرورت ہو تو خون دو. میں نے کہیں پڑھا تھا سید العلماء کے واقعہ ان کی تبلیغ کا یاد نہیں آ رہا جس کے حاضری بھی ہے انہیں کا کہ بہت سالوں پہلے لکھنؤ میں کوئی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں تمام لوگوں نے شرکت کی تھی. تو کسی مقرر نے کہا کہ آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت نہیں. بہت اچھی انہوں نے تقریر کی تھی اور لوگ اسے بہت ہی معروف ہوئے کہ آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے. جب سید العلماء کا نمبر آیا تو آپ نے کہا بے شک آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو قوم اسلام کو آنسو نہ دے سکے وہ خون کیا ہے. آنسو نہ دے سکے خون کیا ہے. تو میرے عزیز ہو یہ ذلت کی زندگی دور کریں، آسان کی سب کریں، شہادت کا جذبہ پیدا کریں.
میں اپنی تاریخ میں نہیں لے جانا چاہتا، سامنے کی مثال ہے. وہ منظر میں خود دیکھ رہا تھا، اس زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا. یہ 2005 میں جنگ 30 دن کی جنگ جو ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل سے. اسرائیل نے امریکہ سے کہا تھا کہ 1 ہفتے تجھے چھوٹ دے تو نابود کر دوں گا. 33 دن تک یہ جنگ چلی اور قدم پر اسرائیل کو شکست قبول کرنی پڑی. آ رہا تھا چینل وہاں کے اوپر، اسرائیل اس طریقے سے بمباری لبنان پر کر رہا تھا جسے بارش ہوتی موسلادھار. ایک ماں تھی، اس کی بچی شہید ہو گئی تو اس ماں کا انٹرویو، لیکن چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ماں ہے جس کی بیٹی کا لاشا پڑا ہوگا. ذرا تمہاری بیٹی والی کی بمباری کا ہاں ماری گئی. ابھی تک میں پرورش کر رہی ہوں، آج کے بعد میری بیٹی کی پرورش حسین کی بہن زینب جذبہ کس بیٹی کا کربلا کا کیا پڑتا اور کربلا کے کو پیدا. ہم آخری لمحے تک اپنی عمر کے آخری لمحے تک اپنے ہدف کے اوپر قائم رہیں، یہ جذبہ ہمیں کربلا تھا. امام حسین کا ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا. ایسے کہ آپ نے جان نہیں تھی، ہدف ہمیشہ تھا امام حسین کا کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا. انکار پہ یہ مشن تھا. آخری لمحے تک امام حسین علیہ السلام اپنے ہدف کے اوپر قائم رہے. ہماری بھی زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، اور ہمارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو سرکار سید الشہداء کا مقصد تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنے ہدف کے اوپر قائم رہنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. بے مقصد زندگی یہ حسینیوں کی زندگی نہیں ہے، با مقصد زندگی. ہر نوجوان کا، ہر شخص کا ایک ہدف ہو، ایک مقصد ہو، اور اس مقصد کے تحت وہ زندگی گزارے اور اپنے ہدف میں اپنے اس مقصد سے. امام حسین نے درس دیا. کون ہے کربلا میں امام حسین کے ساتھ؟ حبیب بن مطہر جیسا بوڑھا، علی اکبر جیسا جوان، علی اصغر جیسا ننھا مجاہد، جناب سکینہ جیسی کمسن بچی، جناب زینب سلام اللہ علیہ. ہر طرح کے لوگوں کا تعاون حاصل کیا. اگر کوئی دینی تحریک کو چلانا چاہتے ہو تو کربلا کے راستے پر چلو، ہر طرح کے لوگوں کا تعاون حاصل کرو، تمہیں انشاءاللہ کامیابی ملے. ایسا نہ ہو کہ تم سارا کام ہم خود کر لیں، نہیں. کربلا یہی ہمیں درس دیتی ہے، سب کا تعاون حاصل کرو، نوجوانوں کا بھی، بچوں کا بھی، خواتین کا بھی، اور سب کا، ہر طبقے کی تم حاصل کرو، تب تمہیں کامیابی ملے. ایک اور درس ہے، وہ کیا ابھی کہا تھا مولانا نعیم عباس صاحب نے کہ اگر مجلس کا عنوان ہو تو مجمع بہت ہو جاتا، عنوان اگر چینج ہو جائے تو مجمع کم ہو جاتا. کربلا ہمیں درس دیتی ہے افراد کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ہے درس کربلا کا کہ افراد کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہم قلیل ہیں مگر قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ایسے گروہ گزرے ہیں جو کم ہیں مگر اللہ کی عزت سے وہ غالب آئے ہیں، فاتح ہوئے ہیں. اپنے افراد کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ ایک موومنٹ لے کے چلے ہیں، آپ ایک تحریک لے کر چلے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں، مت گھبرائیں، مت گھبرائیں. حق کا راستہ ہے، چلتے رہیں، اپنے ہدف کے اوپر قائم رہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. ایک اور نقطہ، کربلا شجاعت ایثار کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا. تو یہ نہ سمجھے کہ کربلا میں صرف شجاعت کا مظاہرہ ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کربلا میں صرف ایثار اور قربانی کا مظاہرہ ہوا. کربلا ایک تربیت کا ہے. اس نظر سے ہم واقع کربلا کے اوپر غور کریں، اس طریقے سے ہمیں تربیت مل سکتی ہے کربلا سے. وہ واقعات جن کا تعلق مسائل سید الشہداء سے، ان میں بھی ہمارے لیے تربیت ہے، تربیت کے نکات ہیں، تربیت کے پہلو ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے روشنی ڈالوں. ماشاءاللہ علم و فہم تشریف فرما ہے. اگر وقت اجازت دی تو میں ایک نقطے کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا. ایک اور پیغام کربلا وہ یہ، امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم منظم قدم، غیر منظم نہیں. امام علی علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی آخری وقت، ان وصیت میں سے ایک یہ بھی تھی، اللہ اللہ نظم امورکم، اپنے امور کو منظم کرنا، پراگندہ نہ رہنا، انتشار نہ ہونا چاہیے تمہاری صفوف میں. نظم کے ساتھ تمہیں کام کرنا ہے، پراگندگی کے ساتھ تمہیں کام نہیں کرنا. امام حسین کا ہر قدم منظم تھا،
نظم تھا، ہر قدم میں نظم تھا. واقعی کربلا کا اگر مطالعہ کیا جائے کوئی بھی ایک لمحہ حیات امام حسین علیہ السلام کا نہیں ملتا جس میں ذرا سی بد نظمی ہو. کربلا ہمیں درس دیتی ہے. کیا یہ ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے کربلا؟ اگر ہم مجلس میں آئیں تو نظم کے ساتھ آئیں، بیٹھے تو نظم کے ساتھ بیٹھیں، تبرک تقسیم کریں تو نظم کے ساتھ تبرک تقسیم کریں. بعض جگہ جب مناظر میں نے دیکھے تو دل کو تکلیف ہوتی تھی تبرک کے لیے اس طریقے سے چھینا جھپٹی بچ رہی ہے. بھائی چھین رہو یہ لائن سے آ کر لے لو. بتا دو اپنے آپ کو کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں جہاں ہر قدم نظم کے تحت ہے. کوئی ضروری ہے یہ نہیں. تبرک ٹھیک ہے، تبرک ہے، اس میں شفا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سامنے والے جب دیکھے گا غیر مذہب والا تو کیا کہے گا ہمارا؟ ہم اپنی عزاداری میں نظم پیدا کریں تاکہ ایسا فانوس بن جائے جس سے مقصد حسینی نظر آئے. نظم ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور پیغام کربلا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کربلا کی درس سمجھ لینے کی وہ یہ کہ مظلومیت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. دنیا تلوار کے اوپر اسلحے کے اوپر بھروسہ کرتی ہے. کربلا یہ درس دیتی تو مظلومیت پر بھروسہ کرو. جب مظلومیت پر بھروسہ کرو گے تو اس کا نتیجہ خون کی فتح ہوگی تلوار پر. خون فتح. مظلومیت سے بڑھ کر کوئی اسلحہ نہیں ہے. تم کسی پر ظلم نہ کرو، مظلوم بنو، لیکن مظلوم بنو مگر مجبور نہ بنو. وہی راستہ اختیار کرو جو سرکار سید الشہداء سے کہ بظاہر جتنی بشری قوت تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے جہاد کیا. ایک اور درس کربلا ہمیں دیتی اور وہ یہ کہ پابندیوں سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. دشمن تو پابندی لگاتا ہی ہے، ہمیشہ اس نے پابندی لگائی. عرب ممالک میں آج پابندی لگی ہے، آپ نہیں کر سکتے آزاداری، گھروں میں کریں، تھوڑا کے اوپر نہیں آ سکتے. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر پابندی لگاتا ہے، اقتصادی پابندی لگائی جاتی ہے، سیاسی پابندیاں لگائی جاتی ہے، نہ جانے کتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کربلا میں ہر طرح کی پابندی لگائی گئی. پانی کے اوپر کی پابندی لگائی گئی، کوئی مدد باہر سے نہ آئے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی. لیکن حسین ابن علی نہیں چوکے اور استقامت کے ساتھ پابندیوں کا مقابلہ کیا. حق کی راہ میں اگر کوئی تحریک چلا رہے حسینیوں، اگر پابندی بھی لگائی گئی اور تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان پابندیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پابندی لگانے والے خود شرمسار ہو جائیں گے. پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور ایک اور درس ہمیں ملتا ہے کربلا سے وہ یہ کہ خواتین کا کردار بہت ہی عظیم، بہت ہی عظیم. جہاں بھی انقلاب آتا ہے کسی نہ کسی عظیم خاتون کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ میدان میں تلوار نہیں چلاتی مگر بازوؤں کو قوت عطا کرتی ہے جو تلوار کو اٹھاتے ہیں. بہت عظیم. تو ایسی باتیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور لہذا میں ان کا بے انتہا حصہ ہے اور اس سلسلے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ میدان جنگ میں تو خدا پوجا ہے. اگر ہم کوئی تحریک چلا رہے ہیں، مقصد امام حسین علیہ السلام کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو بھول جائیں. مقصد ہے حسین. ابھی جیسے عرض کیا مولانا عباس صاحب نے نماز کا وقت ہو گیا لیکن خطیب پڑھ رہا، چاچر پڑھ رہا، اور جب پہنچانے لگے تو کیا کہنے لگے؟ جو اللہ والے چلے جائیں ولی والے بیٹھے رہے. یا اصل میں ناشنائی کا مقصد ہے حسین سے. معرفت نہیں، پہچانتے نہیں امام علی کو. اگر پہچانتے تو کبھی ایسا جملہ نہ کہتے. جاہلانہ انداز سے یہ جملہ کہتے. پتہ ہی نہیں کہ علی کون ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی کی. خدا کو یاد رکھیں، ہر لمحے خدا کو یاد رکھیں. آپ کا نشان، آپ کی تحریک، دین تحریک کامیاب ہوگی. اور جو خدا کو مصیبت میں یاد رکھتا ہے تو خدا اس کی یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھتا ہے. ہر طرح کوشش کی گئی کہ یاد حسین ختم کر دی جائے، کہ ہر بھی حسین کی یاد ہے. ایک اور درس ملتا ہے ہمیں کربلا سے، اور درس یہ ہے کہ تمہیں ہر حالت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے.
تمہیں کامیابی اور ناکامیابی کے بارے میں سوچنے نہیں ہے. کربلا میں جو بھی تھا اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. یہ قتل ہو رہا ہے یا قتل کر رہا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا, اپنی ذمہ داری ادا کر رہا. کربلا ہمیں درس دیتی جو ذمہ داری تم پر آئے ہے تم اسے پورا کرو. تم یہ نہ دیکھو تمہیں کامیابی مل رہی ہے کامیابی نہیں مل رہی. میدان میں ہو جاؤ لڑو میدان میں. اگر قتل کر دیا دشمن کو تو غازی کہلاؤ گے, قتل ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے. دونوں حالتوں میں تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. جو ذمہ داری آج کے دور میں آئے تھے بزرگوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, یہ نہ سوچنا چاہیے ہم کیسے کامیاب ہوں گے. اس میں بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. کامیابی اور ناکامیابی کے بارے میں نہیں سوچو میرے عزیزوں. یہ سوچو جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے ہم اسے پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کربلا ایک اور پرسن جو بہت ہے تو یہ کربلا میں جو بھی تھا اس نے اپنے امام کی اس طرح سے ہدایت کی کہ ایسے ہدایت گزار بندے آپ کو پوری تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملے. اس طریقے سے کربلا جذبات کی لڑائی نہیں ہے. کربلا میں ہر جگہ آپ کو اطاعت نظر آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا. کسی نے امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جناب ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر, جناب سلیمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے ایک درجے میں کمی کیوں ہوئی, اضافہ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے, زیادہ روزے کرتے تھے؟ کہا نہیں. اب کیسے ہی درجے میں کمی ہوئی اور اضافہ ہوا؟ کا بات صرف اتنی کہ سنے میں رہتی تو غور سے کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی, کس طریقے سے ہمیں تحفظ اعضاء کا وظیفہ اور ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. کبار سے کہتی ہے کہ میرے جد کے گلے میں رسی ڈالی گئی. مدینے میں جب میرے جد کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو ابو ذر کا ہاتھ قبضے شمشیر پر اور سلمان کی نگاہیں میرے جد کے چہرے پر. یہ مقصد یعنی کچھ لمحے کے لیے جذبات غالب آ گئے. ارے میرے مولا کے گلے میں رسی کا بندہ فوراً ہاتھ تلوار کے قبضے کو پر چلا گیا. کچھ لمحے کے لیے جذبات غالب آ گئے لیکن سلمان مطمئن ہے, صرف علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اگر اجازت ہوگی تو تلوار باہر آئے گی, اگر اجازت نہیں ہوگی تو صبر کروں گا جیسا خود کر رہے ہیں. تو کربلا اطاعت فاتح ہے, کربلا میں جذبات مقبول ہے. کربلا میں قدم قدم پر ہمارے بانی ہاشم نے اپنے جذبات کا گلا کاٹا اور حسین ابن علی کی بات کی. آج ہمیں کربلا یہ سبق دیتی ہے کہ جذبات سے تم کام نہ دو, دیکھو اطاعت کرو, اپنے امام کے اطاعت کرو. کربلا والوں نے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی, آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں. کیسے کریں اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں؟ پوچھا جائے نوجوانوں سے, بھائی بتاؤ کیسے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں؟ کیا خود خواب میں ان سے ملاقات کریں یا امام کا پیغام آئے گا؟ نہیں. خود ہی کہہ دیا من کان من الفقهاء سائلا لنفسه, ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرو. یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے, میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے. انہیں کے ذریعے سے دین واقعی ہے. یہ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے اس نظام سے جدا کر دیا جائے. تو دشمن سمجھتا ہے کہ کہا کسی نے, لیکن نہیں, یہ آزادی کی برکت ہے کہ لوگ دین سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ, اور دشمنوں نے جو سازشیں رکھی ہیں وہ سازشیں ختم ہو جائیں گی. ایک نظام کے تحت چلنا ہے. اور جہاں بیٹھے تھوڑا سا غور کریں, فتوا پہ ایسا نہیں ہے. ہمارا مکتب عام مکتب نہیں ہے کہ جیب سے نکالا اور دے دیا فتوا. 25 سے 30 مرحلے سے ایک فقیہ گزرتا ہے تو کوئی فتوے تک پہنچتا ہے. جو 65 سال تک, جو 60 سال کا مجتہد ہوتا کہا جاتا ہے یہ جوان ہے. 75 سال تک جو اپنی عمر گزار دیتا ہے وہ فتوا دیتا ہے, کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اور ایک جاہل آدمی جسے ٹھیک سے سورہ حمد بھی پڑھنا نہیں آتا, کوئی نہیں سمجھنے کا فتوا نہیں آتا, آپ اپنے آپ کو اس معیار پہ پہنچائیں تو تبھی تو آپ کی سمجھ میں اس کا فتوا آئے گا. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے جب رسول اللہ ایک انار ہے سامنے, یہ انار ہے, اس کے میں 2 حصے کہتا ہوں. انار ہے, اس کے 2 حصے میں کر رہا ہوں. اگر آپ ایک حصے کے بارے میں کہیں ہذا حلال ہو, دوسرے کے بارے میں کہیں ہذا حرام ہو,
تو جس کے بارے میں آپ نے حلال کہا خدا کی قسم میں اسے حلال سمجھوں گا، جس کے بارے میں آپ نے حرام کہا خدا کی قسم میں اسے حرام ہوں گا. یہ ہے ایمان، اللہ کے سامنے سر جھکانا. تو کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنے امام کی وفادار ہو، اس کے مطیع اور فرما بردار ہو. کربلا ہمیں درس دیتی ہے اسلام میں جنگ ہے مگر کس مقصد کے لیے؟ کربلا کے مقصد ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، سلطنت بڑھانے کے لیے نہیں. اسلام میں جب تلوار چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ جب ہدایت کی راہ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تلوار چلتی ہے. ایسے تلوار نہیں ہے. جب شیاطین رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ہدایت کی راہ میں، تب اہل حق کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے اور ایک اہم پیغام کا بلاتا ہے. وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے. وہ یہ کربلا میں ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی گئی، ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کربلا میں کی گئی، کسی کا حق پامال نہیں کیا گیا. تو ایک طرف اشارہ ہو جھوٹے کی طرف ہر طرح کے حق کی کربلا میں حفاظت. امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ جملہ تھا، میرے ساتھ وہ نہ آئے جو کسی کا مقروض ہو، جو کسی کا قرضدار، وہ میرے ساتھ نہ آئے. وہی ایک امام حسین علیہ السلام نے جو کسی کا مقروض ہے میرے ساتھ نہ. ظاہر بات اگر مقروض ہے کسی کا حق اس کی گردن کے اوپر ہے، جب مر جائے گا تو حق کون ادا کرے گا؟ کربلا ہمیں درد دیتی ہے کہ سب کے حق کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. کسی کا حق پامال نہ کرو، عزاداری مناؤ، جلوس نکالو، مگر دوسروں کا حق نہ پامال کرو. ایسے بنو کہ جب جلوس عزا کو غیر دیکھے تو کہے جب عزادار ایسے ہیں تو حسین کیسا ہو. قریب آئے حسین کے جلوس عزا دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ متنفر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے، مظلومیت کے ذریعے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ حضرات محترم تحفظ عزا کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی. ایک دوسرا ٹاپک کا وقت نہیں رہا ہے، انشاءاللہ بہترین مطالب 10 منٹ اور سلوات پر محمد 10 منٹ اور ہے. تو دوسرا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. دوسرا وہ ہے احترام ممبر کے حوالے سے. اگر یہاں بھی ممبر ہی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کا مادہ ہے نابارہ، نون کے ریت. اس میں آدھا بنا تو ممبر ہو گیا. لیکن یہاں بہرحال وہ نون لکھا نیم آ گیا، ممبر ہی ممبر ہو گیا. اصل ہے ممبر نون کے ساتھ نابارہ. نابارہ کے معنی ہے عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں بلند. ممبر وہ اس میں یعنی بلند کرنے کی چیز، اسے ممبر کہتے ہیں. جو چیز بلند کر دے وہ ممبر کہلاتی ہے. ہمارے یہاں اصطلاح میں یعنی مسلمانوں کے یہاں، ہمارے یہاں وہ بلند مقام جہاں سے ہدایت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچے وہ ممبر کہلاتے ہیں. ہدایت کا پیغام پہنچا. آپ نے سنا ہوگا نبی کے پاس آتے بھی اور انہوں نے بھی سیدھا اشارہ کیا تھا کہ جب دربار عفریت میں جدید تخطیب 4 سال علیہ ممبر اور اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیا. امام نے ضرور علیہ السلام نے سے تو کہا انہیں مخلوق کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خالق کی رضا کو خرید لیا، خاموش کر. پھر کسی سے کہا مجھے بھی موقع دیا جائے تاکہ میں اس آواز کے اوپر چڑھ جاؤں. آواز نہیں لکڑی کا ڈھانچہ. کیا مقصد؟ یعنی جس بلند جگہ سے حق کے خلاف گفتگو کی جائے وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے. ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے. احترام ممبر کیا ہے؟ اس طرح سے ممبر کا احترام کا ایک تو ظاہری احترام اور وہ یہ چوم لینا ممبر. کسی نے واقعہ بتایا صحیح ہے، پہلا بتانے والے نے جاڑوں میں کوئی مولانا کی مجلس پڑھنے نہیں کیے گئے تو بیچارے وہ دیہاتی آگ لگائے ہوئے تاپ رہے تھے. دیکھا کسی مولانا آ گیا اور انہوں نے تصویر کو ممبر کے نیچے رکھ دیا اور مولانا بسم اللہ بیٹھ. کچھ دیر کے بعد وہ گرم ہونے لگا. جب گرم ہونے لگا پہلو بدلنا شروع کیا
تو 1 گھنٹے کی 25-15 منٹ کی وہ گرتا ہے. بعد میں انہوں نے واقعہ کسی سے بتایا مدد دے کر کہ ایسا میرے ساتھ کیا. تو سننے والا سنتا رہا, اس کے بعد کہنے لگا اچھا آپ میری سمجھ میں آیا کہ جب مولانا ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کیوں چھوٹتے ہیں ممبر کو. دیکھتے ہیں گرم تو نہیں ہے تو ممبر کا بھروسہ لینا. اس لیے ہمارے یہاں دوبارہ جو بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں وہابی حضرات, ان کی آنے روایت پائی جاتی ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے, یہ بھی منبر رسول کا بھروسہ لیتے تھے. آگے اب ظاہر سی بات ہے ہر طرح کا وہ ذکر انہوں نے حرام قرار دے دیا بدعت. بہرحال ملتا ہے تاریخ میں وہ بھی منبر رسول کا بھروسہ لیتے تھے. یہ منبر اس کا احترام کیا ہے. مرزا حسین نوری بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مستدرک الوسائل ان کی کتاب ہے لولو اور مرجان. اس کتاب میں آداب اہل منبر کے حوالے سے مفصل بحث انہوں نے کی, مفصل بحث کیا آداب اہل منبر کے حوالے سے. اور وہ اس میں بہت سی جالب حدیث بیان کی ہے. بس وہی حدیث پیش کر کے میں ذہن تمام کر رہا ہوں, بہت ہمت کر کے وہی حدیث بیان میں کہہ سکتا ہوں, جسارت کر رہا ہوں. خلاصہ اس میں کیا ہے لولو و مرجان میں انہوں نے کہا 2 چیزیں منبر, 2 چیزیں. وہ کیا؟ پہلی چیز اخلاص ہے, دوسری چیز صداقت ہے. یعنی منبر پر مخلص شخص آئے اور سچا شخص آئے, غیر مخلص شخص منبر پر نہ آئے, چھوٹا شخص منبر پر نہ آئے. اخلاص ہے جو ہے دین کے جذبے کی لگتا ہے, نہ منبر پر اس وجہ سے آئے کہ موٹا لفافہ ملے گا, زیادہ ہتھیار ملے گا, خلوص کے ساتھ پر, اخلاص کے ساتھ پر. اور دوسرے منبر پر آنے والا سچائی بنا, صداقت بنا, چاہے نفع ہو یا نقصان. اور اس کے بعد آداب بہت سے آداب کہ منبر کو دنیا بنانے کا ذریعہ نہ بنائے, اس کے ذریعے اپنی آخرت تباہ نہ کرے, منبر سے حق کی باتیں بتائیں, حق پر پردہ نہ ڈالیں, باطل کو اجاگر کریں. یہ تمام آداب جو حدیث ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث اصول کافی ہے. دیکھیے جب حدیث کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو صاحب تشریف فرمائیں, آپ سے پوچھ سکتے ہیں, ضرور پوچھیں کہ کیا بحث ہوتی ہے حدیث کے بارے میں. تو 2 رخ ہوتے ہیں. ایک سند کا ہوتا ہے, یعنی جن سورسز کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. پھر اس کے بعد متن کا, یعنی حدیث معنی کیا ہے, تو اس پر بحث ہوتی ہے. ایک تو پہلے بات یہ حدیث اصول کافی میں ہے, اور بہت سے ہمارے علماء کا نظریہ اصول کافی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی سند میں بحث کرنا بالکل عاجز ہے. بہت سے لوگ اگرچہ آگے بھی ہو لگا کہ نظریہ ہے کہ سند سے بحث کرنی چاہیے, غلط بحث ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی, اس میں. دوسری بات سند کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے راوی ایسے راوی ہیں جو اپنے زمانے کے مشہور و معروف شخص تھے, جیسے محمد بن یحییٰ, انہوں نے کہا احمد بن محمد بن عیسیٰ, یہ بھی اجندہ میں سے تھے. یہ علی بن حکم, یہ بھی اجندہ میں سے تھے. یہ اسحاق بن عمار, یہ ایک آتی اس میں انہوں نے اسحاق بن عمار نے ابی نعمان سے روایت کو نقل کیا. ابو نعمان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, لیکن یہ نظریہ مانا جائے کہ جو ثقہ شخص ہے وہ جس سے روایت کرے تقریباً وہ بھی ثقہ ہوتا ہے, تبھی حدیث صحیح ہو جائے گی. اگر ہم نہ بھی مانیں اس نظریے کو, وسائل شیعہ میں یہی حدیث الفاظ بدلے ہوئے مگر مفہوم کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو سند کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے بات بزرگ علماء نے اسے مؤثرہ کا صحیح قرار دیا ہے. اس اب حدیث کیا ہے تو غور کریں. ایک جملہ حدیث کا ہم سب کے لیے ہدایت, اگر ہم اسے ہدایت حاصل کرنا چاہے پڑھنے والے کے لیے بھی, سننے والے کے لیے بھی, اور جو منعقد کر رہے ہیں, جو فرش عذاب بچھا رہے ہیں, ان کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ابھی نعمان کہتے ہیں قال جعفر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام, یا ابا نعمان, اے ابا نعمان لا تکذب علینا کذبۃ,
فَتُسْلَبَتْ حَنِيفًا. ابو نعمان ایک بھی جھوٹ کی نسبت ہماری طرف نہ لا تکذب علینا کذبۃ. کذبۃ یعنی ایک جھوٹ، ایک بھی جھوٹ کی نسبت ہماری طرف نہ دینا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتُسْلَبَ حَنِيفًا. اب اس کے بارے میں جو علماء نے شرح کی ہے، جناب ابراہیم نے جو کہا حنیفہ یعنی سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، ٹیڑھا راستہ نہیں، یعنی جس راستے پر ہو تم، جو صراط مستقیم ہے، وہ تم سے سلب ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا، ایمان تم سے لے لیا جائے گا. کیوں ایمان لے لیا جائے گا؟ اس وجہ سے ایک جھوٹ کی نسبت تم نے ہماری طرف دی ہے. اب آپ دیکھیں جو ایک جھوٹ کی نسبت ہے امام معصوم کی طرف، پھر بھی اعتبار سے مسئلہ ہے کہ اگر روزے میں اس نے نسبت دی، اس کا روزہ بھی باطل ہو گیا. ٹوٹ آمدن اگر تم سے جان بوجھ کر وہاں کہہ رہے ہیں کہ گیا تمہارا ایمان، راہ مستقیم پر تم نہیں ہو، صراط مستقیم پر تم نہیں ہو، اگر تم نے ایک جھوٹ کی نسبت. آج منبر سے اتنی جسارت ہے، کبھی کبھی آنکھیں خون کے آنسو رونا چاہتی ہیں کہ جب ایسے مسائل سنتی ہیں جن کا وجود تاریخ میں نہیں ہوتا. کہیں میں پڑھ رہا تھا رات میں ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ، مجلس ہو رہی تھی، ایک خطیب پڑھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، اسے 2 مرتبہ کہا کہ امام حسین نے فرمایا یا زینب یا زینب، فوراً کھڑے جاتے کھول جاتے، خاموش ہو جا. امام حسین نے صرف 1 مرتبہ یا زینب کہا تھا، 2 مرتبہ نہیں کہا تھا. تجھے کیا حق ہے؟ سرکار شہید تو ہوتا ہے 1 مرتبہ یا زینب کہا، 2 مرتبہ نہیں کہا، تو وہ تکرار کر رہا ہے. سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ حسین نے 2 مرتبہ یا زینب کہا. اتنی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے. اور یہاں کے پر ایسی ایسی جھوٹی باتیں، اور اس کے بعد کہا جاتا، فقیہ کہا جاتا. میرے عزیز دوست جب میں سیریا میں زیر تعلیم تھا پاکستان کے، تو کہہ رہے تھے ایک جگہ پر مجلس ہو رہی تھی، صبح سے شام تک مجلسیں ہوا کرتی تھی، علماء بھی بلائے جاتے تھے، ذاکرین بلائے جاتے تھے. ایک مشہور ذاکر آیا اور علماء بیٹھے ہوئے تھے، مجمع کو خطاب کر کے ذاکر کہتا ہے آپ ان سے کیا سنو گے؟ علماء اتنا اشارہ کرتے ہیں ان سے کیا سنو گے؟ یہ تو وہی آپ کو بتائیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا، مجھ سے سنو میں بتاؤں. ابھی تو مجھ سے سنو میں بتاؤں یہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک جھوٹ کی کوئی نسبت ہے. کاش ہم مسئلہ حسینی کو سمجھ لیتے. آج ہم چوتھے امام سے زیادہ تو مجبور نہیں ہے، دربار یزیدی میں تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں. جب خطیب نے دربار یزیدی میں حق کے خلاف آواز اٹھائی تو سید سجاد نے ٹوکا. آج ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ خطیب کو جھوٹے ذاکر کو ٹوک سکے اور روک سکے. مجھ سے کیا مطلب؟ پڑھ رہا ہے پڑھنے کو. یہ کہاں کی تین جاری ہے؟ یہ کہاں کی افاداری ہے کہ جھوٹی نسبت دے کر چلا گیا؟ امام فرماتے ہیں ایک بھی جھوٹ کی نسبت میری طرف رکھو. میرے بھائیو ایک سوال مجھ سے کر لو، بیٹا کہاں سے تم نے یہ پڑھا؟ یہ بتا دو کہاں سے پڑھا؟ اور خود ہی کہتے ہیں یہ کتابوں والی بات نہیں ہے. مشہور معلوم والے میں دن مرحوم فرماتے تھے، تو میں نے ان سے جملہ سنا کہ کہیں کچھ جگہ کے لوگ ایسے ہیں جن کو باسی مسائل نہیں پسند ہے، تازے مسائل چاہیے. کہاں کا ایمان؟ مرجبہ مجلس ہو رہی ہے نجف میں، ذاکر منبر پر گیا، اسے ایک جملہ کہا، علی کی بیٹی دربار میں گئی، سب کا نامہ دیکھ لیا تو ذاکر پوچھا میرے رونے کے لیے یہی جملہ کافی؟ کہاں علی کی بیٹی ہو، کہاں شرابیوں کا دربار؟ یہی جملہ. ارے رونے کے لیے تو سچے مسائل کافی ہے. چھوٹے مسائل بڑھے جاتے ہیں تو حسین غالباً ذرا دل یہ کہتا ہے شاید یہ بڑی مصیبت ہے امام حسین کے لیے. اس صداقت میں جن کی آغوش میں آنکھیں کھولی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کیا ہے؟ کہاں مظلومیت حسین میں اضافہ ہوگا. جھوٹ سے مظلومیت میں اضافہ نہیں ہے، حق سے مظلومیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جھوٹی نسبت نہ دی جائے. جو لوگ دے رہے ہیں ان سے پوچھا جائے یہ جو تم باتیں پڑھ رہے ہو کہاں سے پڑھ رہے ہو، کہاں سے لا رہے ہو. اگر نہیں بتا پا رہے ہیں تو ایسوں کو موقع نہ دیا جائے کہ پھر ایسی پاک اور عظیم جگہ کو پر آئے اور اہل بیت کی طرف جھوٹی نسبت پیش کرے. تو اے ابو نعمان لا تکذب علینا کذبۃ فتسلب حنیفا، ورنہ ایمان کو سلب کر دیا جائے گا. دوسرا فقرہ سنیں، ولا تطلبن ان تكون راسا فتكون ذنبا. کبھی ریاست کے پیچھے نہ لگنا، کرسی کے پیچھے نہ لگنا، اقتدار کے پیچھے نہ لگنا.
اگر تم اقتدار کے پیچھے لگ گئے، کرسی کے پیچھے لگ گئے، اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد تم نے اقتدار کو بنا لیا، فتکون ذنبا، تو تم ذنب ہو جاؤ. اب اسے بعض لوگوں نے کہا یہ ذنبن تھا، لیکن اصل نقصے میں ذنب ہے. اس کی علماء نے شرح کی ہوئی ہے ورنہ تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ. جس اقتدار کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ اقتدار تمہیں عزت نہیں دے گا، عزت تو دینے والا خدا ہے. تم ذلیل، بعض علماء نے کہا دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، بعض علماء نے کہا نہیں آخرت میں ذلیل ہو گے. اور اس پر ایک مثال بھی پیش کی ہوئی ہے کہ دو آدمی جا رہے ہیں گھوڑے کے اوپر، ایک آگے ہے دوسرا پیچھے ہے، راستہ بند ہے، اب واپس آئیں گے، سڑک چوڑی نہیں ہے، تو جو پیچھے ہے وہ خود آگے ہو جائے گا، جو آگے ہے وہ خود پیچھے ہو جائے گا. وہی اگر آج تم ریاست کی دوڑ میں، کرسی کی دوڑ میں چلے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن جب میں شروع ہو گئے تو سب سے پیچھے ہو گئے ذلیل و رسوا. آج جو مستضعفین ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، دیکھنا کل ان کا سر اٹھا ہوا ہوگا. آج کی جو متکبرین ہے کل ان کا سر کچلا ہوا ہوگا. تو کرسی کی دوڑ میں آگے نہ رہنا، نہ ذلیل اور رسوا ہوتا. اور اس کے بعد یہ اہم مدعا باقی کا میں تمام کر رہا ہوں، ہم سب کے لیے کہتا ہوں، وَلَا تَسْتَعْجِلِ النَّاسَ بِنَا فَتَسْتَعْجِلْ. ابو نعمان، ہمیں ذریعہ معاش نہ بنانا، ہماری وجہ سے کھانا نہیں. لا تستعجل بنا الناس، لوگوں سے پیسے نہ لینا ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے. یعنی اگر ہمارے فضائل کا سودا کر کے تم نے پیسہ حاصل کیا ہے تو تم دنیا میں محتاج ہو گے. آپ کا سنا ہم لوگ کہہ رہے ہیں، معصوم امام کہہ رہا ہے لا تستعجل، مت کھانا بنا نہ سب لوگوں کا پیسہ بنا ہماری وجہ سے. دو شرح یہاں پر آتی ہے ذرا محترم، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو صاحب صاحب یہی بات علماء نے کہا ہے کہ مد ادب ہے تو تجارت نہ بناؤ، چھوٹی حدیث سے کر کے پیسہ نہ کماؤ ورنہ تمہیں فخر ملے گا، اور ایسا فخر ملے گا کہ ساری زندگی لفافے کے پیچھے دوڑتے رہو گے تو کبھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. اور آخرت کا فخر تو ہے. اور اس کے بعد کا جملہ فَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ لَا مَحَالَةَ وَمَسْئُولٌ، ایک دن تمہیں روکا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. فَإِن صَدَقْتَ صَدَّقْنَاكَ وَإِن كَذَبْتَ كَذَّبْنَاكَ. اگر سچ بولا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے، اگر جھوٹ بولا تو ہم تمہیں جھٹلائیں گے. یہ ہے امام حدیث سمجھتا ہے کہ اس ذکر کو ہم تجارت نہ بنا لیں. آج جن لوگوں نے اپنے سر کے اوپر یہ ذمہ داری اٹھا رکھی، کہتے ہیں کہ وفاداری کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، اور بہت ہی بیان کے بعد الفاظ ہیں، شعلہ بیانی ہیں، اور چرب زبانی ہے، خطابت کا انداز ہے، اس کے ذریعے سے وہ جذبات سے کھیلتے ہیں. معلوم ہے ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ایسے ہی خطیب ایسے ہی ذاکر گزرا ہلکا سے لفافہ دے دیا جائے، دوبارہ بلایا جائے تو مستی کا حکم کرے. یہ کون سی دین تعلیم ہے؟ یہ کون سی اثر ہے؟ اس کا مقصد نہیں ہے کہ مت دو پیسہ. پہلے بیت کی سیرت ہے، فرزدت کا واقعہ، دل کا واقعہ جو شہرا ہے اہل بیت کے زمانے میں. شوق امام حج کرنے کی دنیا ہے، آپ سنا کرتے ہیں. شام کو موقع نہیں ملا حضرت اکبر کا بوسہ لینے کے لیے، لیکن جب یہ قیدی امام آیا تو مجمع کھائی کی طرح چھٹا. تو شام نے کہا کون ہے جس کی حیبت کا یہ عالم؟ جگہ نہیں جانتا. وہیں پر شاعر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا آدر الذی تعرف القطع وتعرف الهند يعرف الحرم. تم نہیں پہچانتے، میں بتاتا ہوں کہ کون ہے. یہ وہ ہے جس کے نشے ختم ہوتا ہے. اور جو شعر اس نے کہے ہیں، ایک ایک شعر قیمتی شعر ہے. امام نے کچھ ہدیہ بھیجا، اس نے طے کر لیا گیا تھا بعد میں، تو اسے یہ کہہ کے واپس کر دیا فرزند رسول اس کے لیے ملتا ہے. یہ ہے درس. محبت میں بولو، پیسے کی وجہ سے نہ بولو. اگر کچھ عطا کرنا چاہتے اپنا ایک لباس عطا کرتے جو ہمیں شفاعت کا سبب بن جائے. امام نے اپنی قمیص بھی عطا کی اور ساتھ کہا ہم اہل بیت جو دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے، رکھو تمہارا حق ہے، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی دوں گا. پر اتنا ایمان پیدا کر لو جتنا فرزدت کا ہے، یقیناً یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. کبھی بات. لیکن اگر اسے تمہیں تجارت، یہ خون بہت قیمتی خون ہے میرے عزیزو. زمانے کے امام آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. آج کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے مقصد اعلیٰ کا تحفظ کرے، بچائے. جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی اس مقصد کو ہم دنیا والوں تک پہنچائیں. آج جب اصلاحی گفتگو کی جاتی ہے، کچھ نادان کہتے ہیں
انہیں کیا ہو گیا ہے؟ 10 دن میں آتے اس کا ایک گفتگو کرتے ہیں. کربلا کا موسم کیا تھا؟ دین زندہ ہے، شریعت زندہ ہے. اس میں تو کا خون ہے جو نوجوانوں کو پکار کر یہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے خون کی عزت بھی رکھنا اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا. ایام رضا آ رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس آزاداری کی حفاظت کر سکیں اور ویسے آزادار کو جیسے زمانے کا امام چاہتا ہے. آخری بات، ایک متقی شخص کہیں رات میں پڑھ رہا تھا، سامنے کرنے والے سرکار میں آئے، پیخانہ جہاں سے دے کوئی امام زمانہ نہیں، تنخواہ کی تفاصل کوئی نہیں. جب انسان کا نہیں ہوتا ہے ایک حال پیدا ہو جاتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. مستر ہو گئے. قرآن نے کہا مستر کا مقابلہ سلطان مدد کر سکتے. کہاں کا پکارا زمانے کے امام مولا اب آپ کب دعا فرمائیں گے؟ حالات بہت خراب ہو گئے. طرفدار کے پکارا یہ کہتے ہیں ناگاہ میرے پیچھے سے آواز آئی، ایسے دعا کرو جیسے میں کہتا ہوں. کیسے دعا کا خدایا خدا کا واسطہ میری پھوپھی زینب کے حق کا واسطہ کہ ہمارے ظہور میں تاجیل کرے. یہ کیوں امام نے کہا کہ خدا کا واسطہ دو کہ میری پھوپھی زینب کے حق کا واسطہ خدایا امام کے ظہور میں تاجیل فرما. کیوں؟ دعا میں ہے کہ امام علیہ السلام خون کے آنسو ہوتے ہیں. ایک چاہنے والے نے خواب میں امام کو دیکھا، سوال کیا مولا بتائیں وہ خون کے آنسو آپ کس مصیبت پر ہوتے ہیں؟ ایک ایک مصیبت کا ذکر کیا. علی اکبر کا زخمی سینہ خون کے آنسو لاتا نہیں، علی اصغر کا گلا نہیں، حسین کا لاچا نہیں. ایک آخر مولا کون سی مصیبت ہے آپ خون کے آنسو ہو رہے ہیں؟ زمانے کے بعد طرف کہتا ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار، یہ فاطمہ کی بیٹ کا نامحروم کا مجموعہ. تو جناب زینب کا واسطہ لے کر یہ زینب کی چادر آج پکار کر کہہ رہی ہے اے میرے حسین کا ماتم کرنے والوں تو میں میری چادر کا واسطہ مقصد ہے حسین کی حفاظت کرنا. اس عطا کے ذریعے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا جس پیغام کے لیے علی اکبر نے اپنا سینہ دیا ہے، عباس نے میرے پاس بازو دیے ہیں، علی اصغر نے اپنا گلا دیا. خدایا ہم سب کو اتنی توفیق دے ہم اسی راستے پر چلے جو کربلا والوں کا راستہ ہے. میرے اللہ عطا کے مقصد میں اور مقصد حسین میں کوئی فرق نہ رہے. اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو برطرف فرما. میرے اللہ ہمارے صفوف میں اتحاد کی نعمت عطا فرما. میرے اللہ مومنین کے دلوں میں ایک دوسروں کی طرف سے اگر بغض ہے، کچھ اناد ہے تو حق زہرا اس بغض اناد کو دور فرما تاکہ اتحاد کے ساتھ ہم مقصد حسینی کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.